کہ نہ اس تو پہلے کوئی بھی نہیں سی سوائے ہو دے کوئی ذات قدیم ہے. شرک فی الذات اور شرک فی الصفات یہ دو شرک ہیں. اور کی کہ اللہ دی ذات از خود ہے وہ کسی تو نہیں ہے سب ہو دے تو نہیں. اللہ کسی تو نہیں اللہ خود تو ہے یہ اللہ دی ذات ہے. وہ نہ نبی دی ذات شامل ہو سکتی ہے نہ ولی دی ذات شامل ہو سکتی ہے کسی دی بھی نہیں ہو سکتی. اگر ایسی کوئی گل نہیں اسی کسی ولی نہ سمجھ دے تو پھر شرک نہیں. دوسری گل ہے شرک فی الصفات. بولو صفات. شرک فی الصفات جی میں اللہ دی صفاتاں نے اللہ دی صفت جڑی ہے وہ کسی بھی عطائی نہیں ہے. اللہ دی صفت ذاتی ہے باقی سب دی عطائی نے. حضرت آدم تو لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تمام اولیاء صوفیاء نقباء نجبا سب دیاں صفاتاں اور ذاتاں من جانب اللہ نے. اللہ یہ ساریاں ذوات اللہ نے عطا کیتیاں نے اللہ نے بھیجیاں نے. یہ ساریاں صفاتاں انہاں دے وچ اللہ نے عطا کیتیاں ہیں. یہ سب عطائی نے او سارے معاملات جڑے نے اللہ دے ذاتی نے. اے بھی شرک فی الصفات انہوں آندے نے کہ جی میں اللہ دی صفات ہیں میں کسی کوئی سمجھ لے کہ نبی دی صفاتاں نے یا کوئی سمجھ لے کہ ولی دی صفاتاں نے پھر شرک ہوئے گا. اگر نہیں ہے سمجھدا پھر شرک کوئی نہیں. اور 11ویں شیف جڑی ہے نا ایک مسئلہ سمجھ لو کہ ایک انسان ہے بیمار ہے صاحب حیثیت ہے حج کرن نہیں جا سکتا یا انہوں موقع نہیں ملیا دنیا تو ٹر گیا ہے او دے تے حج فرض سی ہن کی کیتا جائے گا. علماء اور بزرگان دین فرماندے نے او دی جگہ کوئی دوسرا بندہ جنوں وہ ڈکلیئر کرن گھر والے اور او نو جتنا بھی زیادہ سفر حاجی وہ دے دیں گے او دے ولو احرام بنے گا انہوں حج بدل کیا جاتا ہے. وہ دے ثواب چیز کوئی کمی نہیں آئے گی. انہوں کی کیا جاتا ہے حج بدل. اسی طرح حضرت عبدالقادر جیلانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد چیز محفل سجا دے سن محفل منا دے سن اور جو بھی قرآن خانی ہوتی سی حضور دی نعت ہوتی سی اگے تعام رکھ کے حضور دی بارگاہ چی ہدیہ پیش کر دیندے سن. آج حضرت غوث اعظم دے پیروکار ای نیاز دیندے نے او حج بدلے نیاز بدلے. اسی انہاں دی جگہ نیاز کروانے نیاز بدلے. اگر فرض چیز بدل چ ہو سکتی ہے تے نیاز بدل نہیں ہو سکتی. اچھا اساں اکثر لوکاں نو دیکھیا ہے غوث اعظم نے ڈبی بیڑی تاری ہے ڈبی بیڑی تاری ہے ہر ویلے یہی گل کرتے جاندے ڈبی بیڑی تاری اور کچھ نہیں کیتا. اس تو بڑا کی کام ہو سکتا میرے غوث نے رب تے اودے رسول دی یاد نال لوکاں دے دلاں نو جلا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور تاریخ دلاں نو اللہ تے اودے رسول دے نال اودے اذکار دے نال منور کیتا ہے. اے سب تو بڑا کام ہے. او جڑے مردے زندہ ہوئے نے انہاں پھر مر جانا ہے لیکن میرے غوث نے جنہاں دے دلوں اللہ دی یاد نال اور رسول کریم دی یاد نال زندہ کیتا ہے وہ کدی نہیں مردہ ہوا. بارشاہ و صدی جندے نے جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں. آپ حضرت ابو صالح دے بیٹے نے اور آپ دی والدہ سیدہ فاطمہ یعنی انہاں دا نام ہی بی بی فاطمہ دے نام تے ہم نام سی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا دے نام تے نام رکھیا سی اور حسنی حسینی سید نے. اور آپ دا علمی مرتبہ کیے کہ آپ فرماندے نے میں 30 سال علوم شریعہ اور علوم اسلامیہ دا مطالعہ کرتا رہا. اس مطالعے کردے شب و روز میرے گزر گئے. اسے مطالعے دے دوران اللہ نے مینوں کتب بنا چھڑیا. یعنی اس تو حضرت سلطان باو غوث اعظم دے مرید خاص نے فرماندے نے باج علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. تے جد اتنی بڑیاں ہستیاں نے علم حاصل کیتا ہے یہ کیڑا پیر ہے اور یہ کیڑا اجدا صوفی ہے اور کیڑا اجدا وہ بندہ ہے جڑا کہے کہ بغیر علم حاصل کیتے ہی میں باعمل ہو گیا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار حضرت صوفی غلام ساری چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم عمل کا اصل ہے اور عمل علم کا نتیجہ ہے. بغیر علم تو کوئی عمل نہیں کر سکتا اور بغیر عمل دے کوئی انسان باعمل نہیں بن سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. سورہ مائدہ چ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو. بغیر نیک عمل تو کوئی متقی نہیں ہو سکتا اور بغیر علم تو کوئی باعمل نہیں ہو سکتا. اور وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ
لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام محدثین اور اولیاء اعظام فقہا مجتہدین دا یہ اجماع ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ دا معنی ہی اللہ دے ولی دی ذات نو تلاش کرنا۔ چونکہ ایمان والے نو خطاب ہو رہے ہیں اور تقوی والے نو یہ گل کیتی جا رہی ہے، گل ایمان دی پہلے ہو چکی ہے، تقوی دی پہلے ہو چکی ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ دا معنی یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیڑے انعمت علیہم جنہ تے انعام ہوئے، جڑے انعام یافتہ لوگ نے، اللہ دے انعام یافتہ کیڑے لوگ نے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، جنہ تے انعام ہوئے، اور نبی نے پہلے نمبر تے، والصدیقین دوسرے نمبر تے صدیقین نے، والشہداء شہداء نے، والصالحین اور اولیاء اللہ تے صوفیاء اکرام نے۔ اللہ قرآن تے فرماتا وحسن اولئک رفیقا، اے تاڑے دنیا چی بھی ساتھی اور مددگار نے، تاڑے آخر چی بھی ساتھی تے مددگار۔ اور حضرت غوث اعظم 30 سال مطالعہ شریعہ علوم اسلامیہ چو گزر گیا، اور پھر آپ دے اعمال صالح چو فارسی دا ایک مقولہ ہے مشت نمونہ از خوارے، کہ جس لے وہ نائی جڑا ہوندہ نا کیٹرنگ والا دیکھ پکا رہا ہوندہ نا چولا دی، تے اکو دانا کروڑا دانے چو پھڑ کے دس دیندہ ہے کہ دانے کچے نہیں یا پکے نہیں۔ حضرت غوث اعظم دا ایک عمل ہی دس دے گا کہ کس چوٹی دا اللہ دا ولی دنیا تو تشریف لے آیا اور دنیا تو تشریف لے کے چلا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں اوروں کے سورج طلوع ہوئے اور غروب ہوئے، ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ کیا خبر کتنے تارے ہلے اور چھپ گئے، نہ ڈوبا نہ ڈوبے گا ہمارا نبی۔ اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ 40 سال آج ساری کائنات امام اکٹھے کر لو، اولیاء اکٹھے کر لو، علماء اکٹھے کر لو، انہوں نے ایک عمل دی کو برابری نہیں کر سکتا۔ 40 سال میرے غوث نے عشاء سے وضو نہ فجر دیا نمازہ پڑھی، اسی صرف غوث نے ڈوبی بیڑی تاری ہے۔ اے گلہ دسیا کرو، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہو، انہیں ہی سمجھے غوث نے ڈوبی بیڑی تاری۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء سے کرامت مت مانگ، ان کے وجود کو کرامت جانو، ان کے وجود کو کرامت جانو۔ پرانے دور دے وچ فارسی پڑھائی جاندی سی، کیا پڑھائی جاندی سی؟ فارسی پڑھائی جاندی سی۔ ایک لاڑا ڈوبی بیڑی تو میں نے گل یاد آگئی، آپ نے چھیڑا تو جاگ اٹھا ہمارا بھی ذوق دل، عشق نے انگڑائی لی حسن کی تاثیر سے۔ لاڑا تے لاڑی دونوں دا خاندان ٹبر جڑا ہے، ایک کشتی چی کڑی دا خاندان بیٹھا سی، ایک چی منڈے دا، اس طرح ایک کنارے تو دوجے کنارے جا رہے سن، تے دریا چو تغیانی آئی، تے او دریا جڑی ہے نا اپنی تغیانی نے، اپنی موجہ نے، دریا نے، اور بفری ہوئی ہیں موجہ نے، انہوں نے ڈوب چھڑیا، کسی نہ کسی طریقے مرتا نہ کیا کرتا، او اللہ پاک دا حکم سی، بچ گیا جنہیں بچنا سی۔ وہ جڑا لاڑا ہے نا، وہ جڑا نوشہ ہے، فارسی جو نوشہ نو دلہا کہی دا، دلہا کہی دا، او کنارے تے آ لگیا، دل چ خیال آیا ماں بھی مر گئی، پیو بھی مر گیا، پرا بھی مر گئے، رشتہ دار بھی مر گئے، بیوی بھی ٹر گئی، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا۔ تے روتو کے وقت کر گزارن دی بجائے بہتر نہیں میں کسی اللہ دے ولی دی صحبت چ چلا جاواں، میں حضور دے کسی خادمین چو، حضور دے کسی سپاہیاں چو، کسی سپاہی دی غلامی چ آ جاواں۔ اے گل سوچ کے چل پیا، چلا گیا حضرت مظہر جانے جانا مجدد الفسانی دی محبوب مریدی بارگاہ چ، محبوب خلیفہ دی بارگاہ چ۔ اور تفسیر مظہری جڑی تسی پڑھ دے ہو نا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجدد میاتا جنہ دے مرید نے حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ساڑھے سلسلہ نقشبند دے اولیاء دے وہ بزرگ نے جنہ دا نام پڑھو حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ تے انہاں دی صحبت وچ بیٹھیا، تے جس ویلے کول گیا تے عرض کیتی حضور میرا تے سب کچھ ختم ہو گیا، دریا دے وچ غرق ہو گیا، میری شادی سی، سارے معاملات اپنی رویداد سنا۔ آپ فرمان لگے، عرض کیتی حضور میرے لائق، فرمان لگے اس طرح کر تو میرے کو فارسی سیکھیا کر۔ وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی دا ایک بڑا مشہور فارسی دا او دا ترجمہ ہے بڑھدا ہے کہ اے ساکی اگر تینو تیرا جڑا ہے تیرا ساکی اے بیکش تیرا ساکی اگر تینو کہے نا اے شراب دے وچ مسلے نو شراب چ پیو کے نو بچھا کے خانہ خدا دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ تے تو کدی او گھبراوی نہ تے پریشان نہ ہوویں، اور تو یہ بھی نہ سمجھی کہ تے حرام ہے،
تے مسلح تے پاکیزگی والا مقام ہے، اور اس مسئلے تے کھڑے ہو کے جڑا کلام پڑھیا جاتا اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون کہ بغیر پاکیزگی دے کوئی میرے کلام نو نہ پڑھے تے لیکن یہ کی کہا جا رہا ہے؟ آکھیا پریشان نہیں ہونا، تو جدے تے یقین کر کے آیا میں اللہ دا ولی سمجھ کے آیا، اگر واقعی وہ اللہ دا ولی ہے تو اس مسئلے تو جنہوں شراب نو نال پیوں کے بچھا دیتی ہو دے کہن تے وہ تیری آزمائش لے رہے ہیں، اس مسئلے تک پہنچن تو پہلے اگر وہ کامل ولی ہے تو اس شراب نو دچ بدل دے گا، اگر وہ نہیں ہے تو تینوں واپس لے آئے گا کہ یہ کام نہ کری تیری میں آزمائش لے گا۔ وہ انی گل کہندا ہے حضرت صاحب مینوں اس گل دی اس جملے دی سمجھ نہیں آ رہی، تسی کی فرما رہے ہو؟ فرمان لگے کسی اور ویلے سمجھا دیں گا، پہلے جی میں کہنا ہوئے کر۔ فرمان نے کی کرنا پے گا حضور؟ آپ فرمان لگے پیسے پھڑ تے کنجری دے بازار چ جا کے نا تے معاملہ جڑے نا اپنے کریا کر تے اور کچھ آپ نے عبادات دا کیا وظائف دا کیا، او وظائف کیتے عبادات کیتیاں سارا کچھ کیتا تے جس لے عبادت اور برا اور تقوی دے مقام و مرتبے تے پہنچ گیا، پھر ایک دن حضرت صاحب فرمان لگے ہن تو اس طرح کر، میرے کو ایک جڑا فارسی دے شعر دا مطلب سننا چاہتا سا، وہ دی لگتا ہے سمجھان دی واری جڑی ہے نا وہ نیڑے آ گئی ہے۔ اچھا اس تو پہلے ایک اور کام آج آخری کرنا پینا ہے، اے ذرا پیسے پھڑ تے کنجری دے محلے چلا جا تے آج رات کسی کنجری دے کول گزاری۔ لیکن چونکہ محبت اور الفت چی اینا کو رنگیا گیا سی، دل مندہ نہیں سی لیکن عقل کہندی سی نہیں۔ اقبال کہندے نے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت صوفی صاحب نے بھی کچھ اس طرح دی ملدی جلدی گل فرمائی ہے، آپ فرماندے عقل سے ماورا دیکھی ہے صوفی، محبت کی کٹھن ایسی ہے راہیں تے جس نے تانوں کسی نال صاحب نسبت نال محبت یا تعلق جوڑ لیندے ہو اوتھے بلا چونو چرا معاملات کرنے پیندے نے۔ حضرت امام غزالی دے کول جس ویلے ابوبکر شبلی دی بارگاہ چ گئے، آکھیا دنیا دے سارے علوم حاصل کر لیتے نے، اے فقیری دا بھی علم حاصل کرنا ہے تے آپ جس لے گئے نا تے اگے حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ عبادت چ محو سن تے پیچھے حضرت امام غزالی آئے تے آپ نے ویکھے بغیر منہ موڑے بغیر فرمایا اے غزالی زماں آ گئے ہیں۔ آکھیا حضور تو سب بغیر دیکھے پہچان لیتا ہے، یہ آپ دی فراست حضور حاضر ہیں۔ فرمان لگے جیڑا ساڈے کوئی علم لینا آیا نا یہ دا اصول ہو رہے تے جیڑا تو پڑھ کے آیا وہ دا اصول ہو رہے۔ آکھیا حضور فرق کی ہے؟ فرمان لگے وہ علم پہلے تے عمل بعد چوئے تے جڑا اسا علم دینا نا یہ تے عمل پہلے کرنا پے گا، علم بعد چو یہ تے عمل پہلے ہوئے گا تے علم بعد چو دیاں گے۔ قبول ہے تے جے قبول ہے تے دس دے تے آگاں آ جا پھر تینوں دینے ہیں تے جے نہیں آکھیا حضور میں حاضر ہاں۔ اسی طرح آمد برسر مطلب واپس اپنے واقعے والا آنے ہیں تو وہ مرید جڑا ہے نا مرتا نہ کیا نہ کرتا، وہ لے کے پیسے تے کنجری دے محلے چلا گیا تے جس ویلے دروا کے جا کے دروازہ کسی خاص طوائف دا کھٹکھٹایا نا تے جس ویلے انہیں بوہا کھولیا تے سامنے جس ویلے خوبصورت اور جڑی دوشیزہ جس ویلے دروازہ کھولیا وہ دے اللہ دے نیک بندے دا نور ویکھ کے او دا رخ دیکھ کے او دی اکھاں جو آنسو نکلے تے بے ہوش ہو کے تھلے ڈگے تے تھوڑی دیر بعد جس ویلے ہوش آئی آکھیا تینوں ہویا کی ہے؟ او دے پیراں نو چسیا ہے، زور دی چسیا ہے تے انہوں ہوش آئی تے اکھاں پھٹیاں رہ گئی۔ آکھیا تو کتھوں آ گئے ہیں؟ ایتھے تے روز کوئی ایک بزرگ آندا سی، او نورانی چہرے والا نورانی لباس نہ ملبوس آندا سی، اگر کوئی میرے کول غیر محرم آندا سی تے او سامنے ساڈے دونوں دے درمیان آ جاندا سی تے او ڈردا مردا واپس دفع ہو جاندا سی۔ اج او بزرگ نہیں آئے، تو آیا تے میں حیران ہوں بزرگ کتھے گئے نے؟ آکھیا تو کس بزرگ دی گل کرنی؟ آکھیا اس طرح دے بزرگ نے، اے وضع قطع اے خد و خال نے۔ آکھیا جی میں تینوں ایک اللہ دا ولی اور دساں تے کی پتہ ہلے وہی بزرگ ہون۔ آکھیا ہن تو ایتھے ہی ٹھہر تے میں اپنے شیخ نو لے کے آنا۔ اور شیخ تشریف دے کول شیخ دے کول لے گئے، عرض کیتی حضور مینوں تے اوتھے بھیجیا تے ہن تانوں آپ بھی اوتھے بازار جانا پینا ہے، اس طوائفہ دے کول جانا پینا ہے۔ فرمان لگے مسکرا کے لگدا ہے تینوں شعر دا مطلب آج سمجھانا پینا تے شعر دا مطلب سمجھانا پینا تے جس نے تشریف لے کے چلے گئے حضرت مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اے آپ قریب لے کے چلے گئے، اس بی بی دی جس نے حضرت دی چہرے تے نگاہ پائی تے آپ دے قدماں چ گر گئی۔ آکھیا ایو ہستی ہے جڑی مینوں روزانہ زانیاں ہون تو بچا لیندی ہے، حضور اج کیوں نہیں تشریف لے؟
فرمان لگے پہلے آندے سن تیرے کو غیر محرم، آج تیرا محرم تیرے کو آیا تے میری لوڑ مک گئی ہے. آکھیا وہ تو جڑا میرا پوچھیا سی نا کہ مسئلے دی بھی شراب پہ ہو کے تے جویں شیخ آکھے کر چھڑے ہو تے جے کامل ہوئے گا تے اس شراب نو استعمال کرن تو پہلے اس نو دودھ یا شیخ چ بدل دے گا. اگر نہیں کامل تے اگر شیخی عالم ہی ہے تے وہ کہے گا واپس مڑا میں تیرا امتحان لے رہا سا. یاد رکھ آخ فرمان دس تیرا بی بی اے تو کون ہے؟ آکھے میری تے شادی ہو گئی سی، میں تے دریا چو آ رہی سا، اسی غرق ہو گئے اور ڈب گئے، میرے رب نے مینوں بچانے سی ساحل سمندر چ پا چھڑیا تے میں جلدی مینوں کسے بندیاں نے پھڑ لیا تے دوا بازار دے وچ لیا سٹیا تے حضور جدوں دی میں آئی ہاں تساں میری حفاظت فرمائی. آکھیا اج شیر دی سمجھ آ گئی کہ اگر سے محاورہ دیکھی ہیں صوفی محبت کی کٹھن ایسی ہے راہیں تے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر ہے چھڑیے نہ داری مرد سخی دی بھاویں مارے دھکے شرما والا ویکھیا صوفی آخر شرما رکھے تے وہ فرماندے نے این غین سب اپنی بھولیے جی میں موڑے او مڑیے کہ اپنی گلہ نہ کرو اپنی گلہ نہ مارو جی میں سائیں آنکھیں ہوتے تے ٹڑ پو. وہی حضرت ابو بکر شبلی علی بات کہ وہ علم ہو رہا ہے جس کا علم پہلے عمل بعد میں ہے. ہمارا بتایا ہوا علم بعد میں آپ کو ملے گا، پہلے اس پر عمل کرنا پڑے. اللہ پاک کو دعا ہے حضور غوث اعظم دی اس بابرکت ساعت اور حضور غوث اعظم دی اے محفل دی برکت نال چند باتاں نے اے گلاں ایویں نہیں ہوندیاں، اے گلاں ایویں نہیں ہوندیاں جب تک ساڈے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماندے سن جس ہستی دا دماغ چ تصور آ رہا نا او دی گل شروع کر دیو، ایویں گل نہیں ہوندی، او دا تہاڈے ول دھیان ہوندا تے تہاڈا بیان ہوندا. تسی کہو اپنے کولوں گل کردا میں حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی دی مدارج النبوت پڑھی. آپ فرماندے میرے والد صاحب کسی جگہ تو آئے تھے، رات بہت ہو چکی سی، ادھی رات دا پہر سی تے 14ویں رات دی چند دی روشنی چ آ رہے سن تے اپنے گھر دی گلی چ گزرے نا تے شیخ سادی دا کلام پڑھ رہے سن تے جس نے مکتے تے آئے نا تے نسیان ہو گیا. نسیان کہتے ہیں بھول جان، کی ہو گیا بولو نا، نسیان ہو گیا بھول گئے تے بے چینی جی ہوگی کہ مکتا کیے. فرمان لگے مان دا مطلب فوراً میری بغل دے کولوں ایک بزرگ برآمد ہوئے، ایسا چہرہ نہیں میں ویکھیا. گلی دی نکر تک تے میرے تک فاصلہ سی 150 قدمہ دا، انہوں نے 2 قدمہ چ طے کر لیتا تے نال وہ مصرع بھی سنا گئے. تے چونکہ بہت بڑے محدث سن کہنے لگے حضور کو روحانی فستی ہو تے جان دے والے اپنا تعارف کروا جاؤ میں فاتحہ چ یاد رکھاں گا. فرمان لگے چلیا جدا تو کلام پڑھے میں ہی وہ سادی ہاں. کیا بات. ہاں جی یہ ہستیاں دے تعلقات ہوندے نے، معاملات ہوندے نے، یہ مذاق نہ سمجھا کرو. صوفیہ دی محفل چ بیٹھیا کرو ذوق اور شوق نال. ایتھے جڑا آندا ہے ہم قوم لا یشجلسون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا ملخص ہے میرے اولیاء کی مجلس وہ مجلس ہے جو آ جائے تو بدبخت جاتا نہیں ہے، خوشبخت ہو. اللہ پاک سے دعائیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.